بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، صدائے رمضان کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن حکیم کی مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تقوی کے لیے رمضان المبارک معاون ہوگا، اور رمضان المبارک گناہوں کی معافی کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بنے گا، اور رمضان المبارک بہت ساری ہمارے لیے خوشخبریاں لے کے اور روحانیت لے کے اور روحانی قوتیں اور طاقتیں لے کے ہمارے لیے آیا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے اور رمضان المبارک اور قرآن مجید کا جو آپس کا تعلق ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک پہ تو ہم نے تفصیلی بات کر لی کہ وہ کس انداز سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا، تو قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تعلیمات ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے، یہ ہمیں کس طرح فائدہ دیتا ہے، اور یہ ہمیں شعور پیدا کرنا چاہیے اپنے ذہن میں۔ دیکھیے کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ کتاب ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں الفاظ بھی وہ اسی کے ہیں جس کی کتاب ہے۔ کتاب میں الفاظ نہیں بھی ہو سکتے، صرف معنی ہی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو اہل کتاب کی جو باقی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے بارے میں جو آیا ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی اور کے الفاظ نہیں۔ اللہ کے معنی اور مفاہیم کو ان الفاظ کا جامع پہنایا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ارشاد ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ قرآن بالکل اللہ ہی کی ذات کے ساتھ منسلک ایک چیز ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ارشاد ہوا کہ جس شخص کو قرآن نے مصروف رکھا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، قرآن کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن یاد کرنے میں، قرآن سمجھنے میں اور قرآن آگے پھیلانے میں وہ اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں مشغول رکھا ہے، قرآن مجید کی وجہ سے مشغول ہے، تو یہ ایسی مشغولیت کہ اس بیچارے کو اپنے لیے دعا کرنے کا موقع بھی اور وقت بھی نہیں ملتا۔ ایسا فرد ہے، قرآن کی خدمت اتنی اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ اپنے لیے دعا کا وقت بھی اس کو نہیں ملتا اور دعا بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے فرد کو جو قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، تو میں اس کو اتنا عطا کروں گا کہ جو مانگنے والوں کو عطا کروں اس سے بھی افضل اس کو عطا کروں گا۔ جو مجھ سے مانگنے والے مانگتے ہیں اس سے افضل میں اس کو عطا کروں گا، اس لیے کہ میرے قرآن کے حوالے سے قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید آج کے دور میں ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے قرآن کا پڑھنا۔ ہم اگر نہیں سمجھتے پھر بھی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق پڑھنے کا اور تلاوت کا برقرار رہنا چاہیے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں فتنے نہیں آتے، وہاں فساد ختم ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ زندوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے، زندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، زندوں کی جو زندگیاں ہیں ان میں نکھار لانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج و زوال عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندوں کے رفعت درجات کے لیے اور بلندی درجات کے لیے آیا ہے، اور دنیاوی طور پر مقام و مرتبوں کو بلند ہونے کے لیے آیا ہے، عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا ہے، لیکن اس کو دوسرے انداز سے اگر ہم دیکھیں، فتنوں کا دور ہے،
اب مختلف قسم کے فتنے ہیں، انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، انسان کے لیے گناہوں کے آگے بند باندھنا، گناہوں کے آگے رکاوٹ ڈالنا انسان کے لیے ایک چیلنج ہے، انسان نہیں رکاوٹ ڈال سکتا۔ گناہوں کے لیے بس دھانے کھلے ہوئے ہیں اور گناہ روز بروز آتے جا رہے ہیں، انسان کے لیے مشکل ہے ان گناہوں کے آگے رکاوٹ کیسے ڈالے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، کہ عنقریب فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے۔ فتنوں کا مطلب کہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل ہوگا، انسان کو پاکیزہ زندگی اور حلال کمائی، اور اس کے یہ کافی مشکل سے انسان کو ان چیزوں پہ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مل مخرج منہ، قلت مل مخرج منہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنوں سے پھر بچنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل، اور کہ یہ ایک کتاب اللہ ہے جو تمہارے لیے فتنوں کے آگے بند باندھنے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تم سے بعد میں آنے والوں، پہلے لوگوں کی بھی خبریں اور حالات ہیں، تم سے بعد میں آنے والوں کی خبریں اور حالات ہیں کہ لوگ کس انداز سے فتنے میں پڑیں گے، اور وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے اصول اور ضوابط بھی اس میں موجود ہیں۔ هو الفصل لیس بالہزل، اور یہ ایک ایسا ایک چیز ہے کہ قول فیصل ہے، اور کوئی فضول بات اور یاوہ گوئی اس میں نہیں ہے، بالکل لا یعنی اور بے مقصد بات کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو آدمی اس قرآن مجید کے حوالے سے اس قرآن سے جابر و سرکش ہو کر اس کو چھوڑ دے گا اور اس سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، ہدایت میں جانا چاہے گا لیکن کہے گا قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، تو اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی ہی آئے گی اور وہ ہدایت اور صراط مستقیم نہیں پا سکے گا۔ اس لیے قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے کہ یہ ہمارے لیے فتنوں کے دروازے بند کرنے کی ایک چیز ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، فتنے اور فسادات ہوتے ہیں، تو یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم فتنے فسادات کو اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب قرآن سے اگر ہم رہنمائی لیں تو ہمارے آپس کی ناراضگیاں، تعلقات میں خرابیاں، فتنے فساد، اختلافات یہ کم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے ہم رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، چونکہ وہاں اپنی انا کی قربانی پھر دینا پڑتی ہے، وہاں اپنی انا چھوڑنا پڑے گی۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید ہی ان فتنوں اور فساد کے آگے بند باندھ سکتا ہے، قرآن کی تعلیمات ہی بند باندھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے سے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور ایسی مضبوط رسی ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا، اس قرآن مجید کی رسی کو پکڑ لے گا، یہ چھوڑے گا نہیں تو یہ رسی اس کو نہیں ٹوٹنے دے گی، یہ رسی پھر اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گی، اس کی زندگی کو بے سکون نہیں ہونے دے گی، راستے پہ رہے گی، یہ پھر راستے پہ رکھے گی، اور اس کے لیے پھر بہت سارے آرام، بہت ساری جو آسائشیں اور بہت ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، صراط مستقیم اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو یہ جو قرآن مجید ہے الذکر الحکیم ہے، یہ بڑا محکم اور مضبوط نصیحت ہے، یہ بڑی محکم اور مضبوط نصیحت ہے۔ اس سے جو نصیحت حاصل کرنے کی جو ایک روش اپنا لے وہ قرآن مجید سے ہی وہ پھر اس کو ملے گی رہنمائی، اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے جو قرآن مجید کو پڑھے گا، اسی انداز سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھے گا، تو پھر اس کے بارے میں تو یہ ارشاد ہے، بہت مشہور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب الماء، کہ یہ جو انسان کے دل ہوتے ہیں ان دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو زنگ آ جاتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ زنگ گناہوں کی وجہ سے چڑھتا ہے۔ لوہے کے لیے پانی زنگ کا باعث ہے، دلوں کے لیے گناہ زنگ کا باعث ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، کہ اس کا پھر اس زنگ کے خاتمے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے رہنا، یہ ہے انسان کے دلوں کو جلا بخشنے والی ایک چیز، انسان کے دلوں کو زنگ سے دھونے والی ایک چیز۔ آج کے دور میں جو فتنے فسادات زیادہ ہیں، جو ناراضگیاں ہوتی ہیں تو پھر بڑھتی ہی جاتی ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی وجہ یہ کہ دل زنگ آلود ہیں۔ دل زنگ آلود نہ ہوں تو ایک دوسرے کے بارے میں نرمی دلوں میں پیدا ہو، ان دلوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی پیدا فرمائے۔ جب گناہی اتنے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان گناہوں کی نحوست کو دھونے کے لیے ہم کریں بھی کچھ نہیں تو پھر تو یہی کچھ ہوگا جو ہماری زندگی میں بنا ہوا ہے، اور یہ جو معاملات ہیں ہمارے پھر ہم سے سمیٹے نہیں جائیں گے۔ دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت ضروری ہے، اور موت کا کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے کہ ہم دنیا میں اس لیے ہم نے یہ سارے کچھ معاملات بنائے ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کی یاد نہیں ہوتی، کہ سب کچھ دنیا میں ہی ہونا ہے، یہیں سارا کچھ ہو جانا ہے، سارا کچھ دنیا میں صاف نہیں ہوگا۔ یہاں معاملات صاف کوئی ہوئے، حق مل گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو بہت کچھ آخرت پہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور آخرت کا یقین ہو تو پھر انسان چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات چلائے رکھیں، آخرت میں ہی پورا بدلہ ملے گا، دنیا میں پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں، رمضان المبارک میں تو اللہ نے موقع عطا فرما دیا، توفیق دے دی، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، اب یہ رمضان کے بعد 11 مہینے بھی یہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اگر کئی پارے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ ہم پارے پورے نہ کریں، کئی پارے نہ کریں، ایک پارہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ایک پارہ نہیں کر سکتے تو 2-4 رکوع، ایک پاؤ، آدھا پارہ، یہ روٹین ہم رکھیں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ہمارے دل صاف ہوں گے، اور اس دل صاف ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ اس لیے کہ جب زندگی میں جھگڑے ہوں گے تو وہ سکون نہیں ہوگا، زندگی میں چپقلشیں ہوں گی تو سکون نہیں ہوگا، زندگی میں جب فسادات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا بار بار، ہر طرف مختلف قسم کے معاملات ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، تو پھر انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ زندگی کو سکون ملنے کے لیے انسان کے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اور وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق برقرار رکھے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے یہ قرآن کی آیات اور احادیث ہمارے سامنے واضح ہیں، اور ہمیں تعلیمات یہی دی گئی ہیں، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس کو اس انداز سے لے کے ہم قرآن سے تعلق برقرار رکھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔